نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ فتح کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ اس کے پس منظر میں دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مشرکین مکہ نے یہاں بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں مشرکین نے پھر چڑھائی کی مدینہ پر، غزوہ احد ہوا۔ 5 ہجری میں پھر تمام قبائل مل کر آئے اور غزوہ خندق ہوا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت یہ تھی کہ جن یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، ایک طرف وہ دشمن، دوسری طرف مشرکین مکہ، ان کے ساتھ دشمنی، دو طرف سے خطرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ کم از کم ایک دشمن کے ساتھ صلح ہو جائے، تاکہ ایک طرف سے تو بندہ بے فکر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی چاہت یہ تھی کہ مکے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ صلح ہو، تاکہ صلح کی صورت میں ایک دوسرے کے ہاں آزادانہ آنا جانا رہے گا، اور ان لوگوں کو اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ جب ان کی تجارت ہوگی، لین دین ہوں گے، معاملات ہوں گے، اسلام کی جو خوبیاں ہیں جن سے وہ لوگ آگاہ نہیں، وہ جب آگاہ ہوں گے تو پھر اسلام قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور صبح صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا۔ صحابہ جانتے تھے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام خواب نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے بس عمرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام خواب کے اس پس منظر میں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور سر کے بال مڈا رہے ہیں، عمرے کی تیاری کر کے یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ سن 6 ہجری تھا اور ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی میقات سے احرام باندھا، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے تھے، تو ان کے گلے میں مخصوص ہار قلائد ڈالے گئے، جو کہ ایک نشانی تھی کہ یہ جانور عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صرف عمرہ کا تھا، اسلحہ وغیرہ کچھ بھی ساتھ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ مشرکین کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے قاصد بھی آگے آگے دوڑائے کہ وہاں سے بھی معلومات لیتے رہیں کہ ہماری خبر پا کر مشرکین کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں اطلاع ملی کہ مشرکین نے لڑنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور ابتدائی طور پر تقریباً 200 سواروں کا ایک دستہ انہوں نے مکے کے باہر کے راستے پر بھی بٹھا دیا ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر پہنچے، جو مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اونٹنی بیٹھ گئی ہے اور اٹھ ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے بٹھایا ہے، اس کے اوپر زبردستی نہ کرو۔ یہ حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام ہے، یہاں پر عرب میں اسی طرح ہی مشہور تھے، جس طرح بئر روحہ کے نام سے اور بئر شفا کے نام سے اور مختلف کنویں تھے، تو انہی کے نام سے اسی طرح کا علاقہ بھی، اور برابر میں جو آبادی تھی تو وہ بھی حدیبیہ کے نام سے گاؤں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میں اللہ کے شعائر اللہ کی تعظیم کروں گا، کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جس سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ اس کے بعد جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ کھڑی ہو گئی، بس تھوڑا سا ایک طرف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور وہاں پر صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمایا۔ پانی نہیں تھا، ایک گڑھا تھا چھوٹا سا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر جو ہے اس میں گاڑ دیا، جیسے ہی تیر اس میں ڈالا تو پانی جو ہے وہ جوش مارنے لگا۔ آپ اندازہ لگائیں 1500 افراد ہیں، ان کی ضرورت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کی ضرورت کو اس طرح پوری فرمائی۔ فراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو قاصد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کر یقین دہانی کراؤ، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ تصور کریں 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، صحابہ کرام کو، خاص طور پر مہاجرین صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے دل میں کتنی حسرت تھی کہ ہم اللہ کے گھر کو جا کر دیکھیں، طواف کریں، حالانکہ وہ یہی ان کا آبائی وطن تھا۔ جب چاہتے تھے حج کرتے، عمرے کرتے، طواف کرتے، کیونکہ حج اور عمرہ تو زمانہ جاہلیت سے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی چلا آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کے اونٹ کو بھی ذبح کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑایا، یہ واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر یہاں سے بھیجا۔ ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ عثمان کو مطاف میں ہی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر جھوٹی تھی، ایک افواہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، صحابہ نے سنی، لیکن غیب کا حال تو اللہ کو پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، آپ غم سے نڈھال ہیں کہ ہمارے قاصد تھے، سفیر تھے، ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک جب جاتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، انہوں نے ہمارے سفیر کو ہی قتل کر دیا۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی، یہ بیعت موت پر بیعت تھی کہ ہم جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ آگے بڑھے، کہنے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے بیعت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کس بات پر؟ ابو سنان کہنے لگے جو میرے دل میں بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں یہ ہے، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کر دیں، جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے اس صحابی نے بیعت کی۔ یہاں آپ صحابہ کرام کے ایمان کو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کے پاس اسلحہ نہیں، سامان نہیں، جنگ کی تیاری نہیں، یہ تو عمرے کے لیے آنے والے لوگ ہیں اور ان کا وطن مدینہ وہ بہت دور رہ گیا، اب یہ دشمن کے علاقے کے قریب ہیں،
کہیں سے بھی ان کو تیاری کے اسباب نہیں مل رہے، لیکن اس کے باوجود رب کی ذات پر اتنا بھروسہ اور اعتماد اور توکل تھا، موت پر بیعت کر لی، مر جائیں گے عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ کرام اکیلے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے خون کی قیمت تو دیکھیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ لہرایا اور فرمایا کہ آج کی بیعت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ عثمان بھی اس ثواب سے محروم نہ رہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر آیت نازل فرمائی سورہ فتح میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، نیچے ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 1500 صحابہ کرام کے ہاتھ اوپر ہیں، ان کے اوپر والا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اب اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے اوپر۔ جب اس بیعت کی خبر مکہ میں پہنچی، اتنے میں حضرت عثمان بھی واپس لوٹے۔ مکہ والوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، آپ چاہیں تو طواف کرنے، لیکن آپ کے نبی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر جو صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے یہ تصور کر رہے تھے کہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے، ہمیں پتہ نہیں اجازت ملے یا نہ ملے، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عمرہ کر رہا ہوگا، مکہ پہنچ چکا ہے۔ لیکن حضور فرماتے کہ میرا عثمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بغیر وہ عمرہ کر لے۔ اور جب مشرکین نے حضرت عثمان کو پیشکش کی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی کو اجازت نہ ہو اور عثمان طواف کرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے تو تب جا کے معاملہ کھلا کہ عثمان تو زندہ موجود ہیں۔ لیکن اس بیعت کا اثر یہ ہوا کہ مشرکین پر ہیبت طاری ہو گئی۔ کافر کی مثال مردے کی ہے، مومن زندہ ہے۔ وہ اگرچہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، پہلے سے وہ تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں مسلمان ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے قاصد بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کسی طریقے سے بات کی جائے۔ کئی قبائل ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور صلح کے بارے میں بات کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑائی نے قریش کو کمزور کر دیا، اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت تک صلح کی شرائط پر ہم بات کر لیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں ایک مدت، اگر میں غالب ہوا تو ان کی مرضی، جو دین چاہیں اختیار کریں، یعنی ہم اگر غالب آ گئے تب بھی ان کے اوپر زبردستی نہیں ہوگی کہ ہم مذہب اسلام، دین اسلام قبول کرو، ان کی مرضی۔ اگر بالفرض عرب غالب آئے اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اللہ ضرور اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اگر وہ نہیں مانتے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان لوگوں سے قتال کروں گا۔ وہ واپس گیا، اس نے جا کر بتایا ان کو۔ عروہ بن مسعود ان کا ایک قاصد بن کر آیا، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات فرمائی۔ عروہ جب آئے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، کہنے لگے آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی مشکل وقت آ گیا آپ کے اوپر تو یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کہا، حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی ان کا بڑا مشاہدہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو ساری دنیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ایک بات کی، وہ شاید اپنی ذات پر قیاس کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اچھا ہم حضور کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو جا لات جو تمہارا بت ہے نا اس کی شرمگاہ کو چا کے چاٹ۔ حضرت ابو بکر صدیق اتنی سخت بات کہنے والے نہیں تھے لیکن بہت سخت بات فرمائی۔ اور وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس کے پوچھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام نے نقاب کیے ہوئے تھے، چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ تو عروہ کہنے لگا اگر اس کے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو میں اس سے پوچھتا۔ عروہ جو حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو قریب بیٹھے تھے، بار بار گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھتیجے ہیں اسی عروہ کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے تلوار کا دستہ جو ہے نا وہ عروہ کے ہاتھ پہ مارا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر، تو نجس ہے، مشرک ہے، اب تیرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا بھتیجا مغیرہ۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تجھ پر فلاں احسان کیا اور فلاں احسان کیا۔ اس نے کہا احسانات اپنی جگہ پر، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کی طرف اب تیرا ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔ عروہ مشاہدہ کرنے لگا صحابہ کرام کا، اور جب یہاں سے واپس گیا تو مشرکین سے جا کر کہنے لگا لوگوں ہم نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کی مجالس کو دیکھا ہے، ان کے خوشامدی لوگوں کو بھی دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار بادشاہ نہیں ہیں، جو تم سمجھ رہے ہو اس کو بھول جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں، ان پر جو ایمان لانے والے ہیں، جب وہ کوئی بات فرماتے ہیں تو ہر ایک دوڑ کے آتا ہے کہ آپ کا حکم میں بجا لاؤں، یہ خدمت میں کروں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکنے لگتے ہیں تو ان کی تھوک زمین پر نہیں جاتی، یہ لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر مل کر اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے جب وہ وضو کرنے لگے ایک قطرہ بھی زمین پر پانی کا ان کے ماننے والوں نے نہیں گرنے دیا، وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور جسم پر مل لیتے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، تم لوگ کچھ بھی کر لو، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا۔ دبے لفظوں وہ اظہار کر رہا تھا، اگرچہ اس نے کھلم کھلا اللہ کے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن وہ کہہ چکا جو کہنا چاہتا تھا۔ اور یہ عروہ کی اس بات کا گویا کہ جواب تھا جو اس نے کہا تھا نا کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار جو تھا کہ آپ کے پانی کا استعمال شدہ پانی، وضو کا پانی، اس کا قطرہ بھی زمین پر نہیں جانے دے رہے، یہ اس بات کا جواب تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ جو منظر تھا کہ صحابہ حضور کا پانی لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال گرتا ہے اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں، یہ منظر اس کائنات میں آخری منظر تھا، کیونکہ نبی بھی آخری، نبی کے صحابہ بھی آخری، یہ دین بھی آخری، یہ امت بھی آخری۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی ایسے صحابہ آئیں گے جو اپنے نبی سے اس قدر محبت کریں۔ کائنات نے یہ آخری منظر دیکھا ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے ایک حبشی سردار کو بھیجا، یہ بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ تھے، لوٹ مار کرنے والے۔ جب وہ آنے لگا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے۔ فرمایا قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، یہ دور سے ہی دیکھ کے پہچان جائے گا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے دور سے ہی دیکھا اور واپس پلٹ گیا اور مشرکین سے جا کر کہا
کہ وہ لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں، وہ تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، قربانیاں ساتھ لائے ہیں وہ. اور پھر اس نے مشرکین کو برا بھلا بھی کہا کہ ہم جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے تھوڑی دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ کے گھر میں بھی نہ آنے دو، اگر ایسی بات ہے تو ہم تم سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل بن عمرو ان کا قاصد بن کر آیا. جب حضور کے قریب آئے تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. یعنی سہیل کے نام سے اچھا شگون لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سہیل ہے سہولت سے، تو اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا کہ لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمائیں گے. وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی اور بالآخر صلح پر بات آئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت تھی کہ کسی دشمن کے ساتھ صلح ہو جائے. صلح سے پہلے شرائط صلح طے ہونے لگے. 10 سال تک ہماری تمہاری لڑائی بند رہے گی. دوسری شرط یہ تھی کہ مکہ کا کوئی بندہ اگر بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس بھیجیں گے، آپ کا اگر کوئی بندہ بھاگ کر آ گیا تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. اس دوران ہماری تمہاری لڑائی نہیں ہوگی اور کسی آپ کے ہمارے دشمن کا آپ ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے دشمن کا ہم ساتھ نہیں دیں گے. اور یہ شرط بھی کہ اس سال بھی یہیں سے واپس لوٹ جائیں، عمرہ پھر بھی نہیں. اگلے سال آپ آئیں گے، 3 دن کے لیے آپ کو اجازت ہوگی عمرہ کرنے کی، اور اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، تلواریں وغیرہ کور کے اندر ہی رکھیں گے. باقی جو رہ گئے قبائل جو آپ کے ساتھ ملنا چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، جو ہمارے ساتھ ہونا چاہے ان کو آزادی ہوگی. تحریر لکھی جانے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری حضور نے لگائی کہ تحریر لکھو. حضرت علی چونکہ آپ کے خاندان کے فرد تھے، پڑھے لکھے صحابہ کرام اور بھی تھے، لیکن جب کسی فرد کے ساتھ معاہدہ ہو تو گھر کا کوئی فرد ہو لکھنے والا. صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مشرکین کے لیے تو اللہ کے رسول نہیں تھے، ان کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں وہ تحریر لکھوانی شروع کی. فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی خط کوئی تحریر لکھی جاتی تو وہ لکھتے تھے بسم کا اللہم، معنی اس کا بھی یہ ہم اللہ کے نام سے شروع کریں. لیکن مسلمانوں کو جو طریقہ سکھایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے بھی خط کا مضمون اسی طرح لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہاں سے ایک بات یہ جو بار بار آپ کے سامنے دہرائی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، جبھی تو بسم کا اللہم خط کے شروع میں لکھواتے تھے، تحریر کے شروع میں لکھواتے تھے. جب اس نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو تسلیم کیا، فرمایا حضرت علی سے کہ بسم کا اللہم لکھو. پھر فرمایا کہ لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے. سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم تو نہیں مانتے آپ کو. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ جو لکھا ہے نا اس کو مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا. آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات میں کیوں مٹاؤں؟ یہ نافرمانی میں نہیں آتا، یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلاؤ مجھے دکھاؤ، میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں. ایسے رحیم اور کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں سلام ہوں اللہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نرمی اختیار فرمائے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ جو رسول اللہ لکھا تھا وہ مٹایا. معاہدہ لکھا گیا، ابھی تک دستخط نہیں ہوئے تھے. اسی سہیل کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین کی قید میں تھے، مکہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں سے بھاگ کر یہاں پہنچ گئے.
جب ان کو اطلاع ملی کہ حضور حدیبیہ میں ہیں، سہیل نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تو ہمارا معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی تک میرے آپ کے دستخط نہیں ہوئے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہے، بات تو پہلے طے ہو چکی ہے نا، تحریری شکل میں اب آ رہی ہے، تقریری شکل میں تو ہماری طے ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ حضرت ابو جندل مظالم سہ کر آئے تھے، ان کو پتہ تھا نا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے یا اب کیا بیتے گی۔ یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کو چوراہے میں 2 جانوروں کے ساتھ باندھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، بلال کے اوپر ظلم کیے، حضرت یاسر و عمار کو بہت ستایا، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دیں، نابینا کر دیا۔ یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں، مجھ پہ کیا بیتے گی۔ وہ رونے لگے اور صحابہ کرام سے فرمانے لگے لوگو اس حال میں مجھے ان کافروں کے حوالے کرو گے۔ مگر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بولے؟ صحابہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، بے بسی، لیکن فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ صحابہ تو قرآن کو ماننے والے تھے، ہمارے سامنے جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی حکم آ جاتا ہے، وہ تو ہم ہیں کہ ایماندار بھی کہلواتے ہیں، کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں۔ میرے خاندان کا کوئی طریقہ، کوئی رسم، کوئی رواج سامنے آ جائے تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، نبی کی سنت کو پس پش ڈال دیتا ہوں، نبی کے طریقے کو پس پش ڈال دیتا ہوں۔ یہ تو میدان محشر میں جا کر فیصلے ہوں گے کہ اللہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول، ہمارا دین سچا دین نہیں ہے۔ فرمایا بالکل سچا دین ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے عمرہ کریں گے، طواف کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا، مگر یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال کریں گے اور ابھی کریں گے، یہ تو اللہ کو پتہ کہ کب ہونا۔ حضرت عمر وہاں سے چلے، حضرت ابوبکر صدیق یہاں قریب موجود نہیں تھے، دور کہیں بیٹھے تھے، وہاں ان کی خدمت میں جا کر بھی اسی طرح کی گفتگو کی اور بڑے سخت لہجے میں بالکل جو جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی مبارک زبان سے بھی اللہ نے وہی الفاظ کہلوائے۔ عمر بھی جانتے تھے کہ حضور کے بعد اگر کسی بات کی معلومات لینی ہے تو پھر ابوبکر ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی تھی، یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں لشکر تیار کر رہا ہوں، مصروف ہوں، کل آنا تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس نے کہا کل میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو؟ جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو میرا معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے مصلی کا وارث بھی ابو بکر ہوگا اور میرا خلیفہ اور جانشین بھی ابو بکر ہوگا۔ حضرت عمر نے جب حضرت ابو بکر سے بات کی تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا نا کہ اسی سال طواف ہوگا، عمرہ ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو سخت لہجے میں حضور سے بات کی تھی، میں اس کو گستاخی پر محمول کرتا ہوں کہ میں نے بہت غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر میں نادم رہا، توبہ بھی کی، میں نے پھر بہت نمازیں پڑھیں اور بہت صدقے کیے اور بہت غلام آزاد کیے کہ اللہ میری اس تقصیر کو، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے وہ اللہ سے بے شک معافی مانگے، توبہ کرے، لیکن اس توبہ کی قبولیت کے لیے نیک اعمال بڑھا دے، پھر اپنے نوافل بھی پڑھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرے، صدقات و خیرات بھی کرے، جو جو اس سے نیک کام ہو سکتے ہیں وہ کرے، تاکہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس کی اس تقصیر کو، اس غلطی کو، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا اور آگے بتایا امت کو۔
کہ میں اس طرح میں نے بہت کیا اور مجھے امید ہے میرا رب مجھے معاف فرما دیں گے۔ ابھی یہاں پر بیٹھے تھے، معاہدہ ہو گیا، وہ لوگ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانوروں کی قربانیاں کرو، سر منڈاؤ اور پھر واپسی۔ صحابہ کرام تو اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہے ہیں۔ تو معاہدے کی ساری باتیں سب کے علم میں آ گئیں، ہر بات ہر شک ہمارے خلاف ہے، ہمیں تو کہیں سے بھی فائدہ نہیں دکھائی دے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، آپ کے اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ میں نے ان لوگوں سے کہا ہے سر مڈاؤ، قربانیاں کرو، کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ بہت غم میں ہیں، صدمے کی کیفیت ہے، آپ ایسا فرمائیں کہ آپ خود پہلے قربانی فرمائیں اور سر مڈائیں، جب آپ کو دیکھیں گے تو یہ صحابہ بھی پھر ویسا ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جب آپ نے قربانی کی اور سر مڈایا تو پھر تمام صحابہ کرام نے یہی کام شروع کر دیا۔ میں ہر بار اس موقع پر کہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ خواتین کا ہر مشورہ ہی غلط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے مشورہ بھی کیا اور ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، اور واقعی جو ان کی رائے تھی بالکل اسی طرح رہا معاملہ۔ تو مشورہ کیا جا سکتا ہے اپنی اہلیہ سے، گھر کی خاتون سے، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب واپس لوٹ رہے تھے، یہاں 2 ہفتے حضور نے قیام کیا حدیبیہ کے مقام پر۔ واپسی پر یہ سورت پوری سورہ فتح نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلاوت کر کے سنائی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی اور ظاہری فتح عطا فرمائی ہے۔ کہاں سے فتح دکھائی دے رہی؟ صحابہ کو بھی کہیں سے نہیں دکھائی دے رہی تھی، ہماری بھی عقل میں سمجھ نہیں آتی، لیکن آگے چل کر جب حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی فتح اور کامیابی تھی۔ صحابہ بھی سن کے صرف توجہ سے سن ہی رہے تھے کہ فتح ہے تو کیسی فتح ہے۔ اس فتح کا نتیجہ 2 سال کے بعد سامنے آیا، یہ 6 ہجری میں نے بتایا۔ یہاں سے جب اس دشمن کے ساتھ صلح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کر دی، کیونکہ ادھر سے تو کوئی فکر تھی نہیں۔ وہاں سے معاملہ نمٹایا، اور پھر اس سے اگلے سال 8 ہجری میں جب مشرکین نے بھی اپنے معاہدے توڑے، آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑ کر مکہ پر جب چڑھائی کی، جس کو فتح مکہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں پہنچے ہیں۔ وہ پیغمبر جو آج سے 8 سال پہلے رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلے تھے مکہ سے ہجرت کے وقت، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر صحابہ کرام کا مکہ میں داخل ہوئے۔ فائدہ کتنا ہوا کہ جتنا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلا تقریباً 19 سالہ دور بنتا ہے نبوت کا، اتنا 19 سالہ دور میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنا کہ اس 2 سال کے عرصے میں مسلمان ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جب ان کی قربت ہوئی، جب آنا جانا ہوا، جب اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ مکے میں تو 13 سال تک ان لوگوں نے سکون نہیں کرنے دیا نا، اور اسلام کے احکامات تو کوئی بھی نہیں آئے، صرف نماز فرض ہوئی مکے میں، باقی رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، باقی سارے معاملات تو مدینہ میں جا، یعنی اسلام کا وہ پودا جو حضور نے مکے میں لگایا تھا، وہ بار آور شجر جو بنا ہے اور اس پہ پھل پھول لگ گئے ہیں، تو وہ تو مدینہ میں لگے۔ وہ تھا سمجھنے کا موقع، اور جب ان لوگوں نے سمجھا تو پھر اسلام ان لوگوں نے قبول کیا، اور واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی فتح تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ یہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس میں عورتوں کی کوئی بات نہیں تھی کہ عورتیں اگر بھاگ کے آئیں گی تو ان کا کیا ہوگا۔ کچھ عورتیں مکہ مکرمہ سے، مومنہ مسلمان عورتیں بھی مدینہ منورہ پہنچیں، مشرکین نے ان کو
ان کے لیے افراد بھیجے کہ ان کو واپس کریں، تو حضور نے فرما دیا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ رجال کے بارے میں تھا، مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں سورہ ممتحنہ میں کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو اس کو واپس کافروں کے پاس نہیں بھیجنا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ بھی بھاگ کر آ گئے تھے مدینہ۔ پیچھے سے مشرکین نے 2 افراد بھیجے کہ اس کو واپس کریں معاہدے کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، سانس لینے کے لیے بیٹھے، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ ابو بصیر ایک سے کہنے لگے میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں مکے، یہ تلوار تو مجھے دکھاؤ، بہت عمدہ تلوار لگ رہی ہے، بہت زبردست ہے، بڑی تعریف کی۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں میں نے تو کئی دفعہ اس کو آزمایا ہے، کئی جگہ پہ میں نے اس کو استعمال کیا۔ ابو بصیر نے بس چکر دے کر وہ تلوار ان سے لی اور ایک ہی بار میں ایک کو تو قتل کر دیا۔ دوسرا بھاگ کر واپس مدینہ پہنچا اور حضور سے جا کر شکایت کی کہ ابو بصیر نے تو میرے ایک بندے کو بھی قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا معاہدے کے مطابق میں نے تمہارا قیدی تمہارے حوالے کر دیا، اب اس کو سنبھالنا کیسے؟ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ تمہارا معاملہ ہے۔ ابو بصیر بھی حضور کی خدمت میں واپس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ان کو ایسا لگا کہ کہیں حضور مجھے دوبارہ مکہ نہ بھیج دیں، یہ یہاں سے بھاگ گئے۔ ساحل سمندر کی طرف جا کر انہوں نے اس راستے کے قریب پڑاؤ ڈالا جہاں سے مشرکین کے قافلے آیا جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے۔ جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ آتا تو یہ ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام بھاگ کر آتے جن کو پتہ تھا کہ حضور کے پاس گئے تو مکہ جانا پڑے گا، وہ بھی ان کے پاس پہنچتے۔ تو تقریباً 70 صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے۔ مشرکین اس قدر پریشان ہوئے کہ حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابو بصیر کے جتھے کو آپ ہی سنبھالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ لکھوایا، ایک خط لکھوایا ابو بصیر کے نام، اور یہ خط بھیجا۔ اللہ کی قدرت، ان کی زندگی کے وہ آخری لمحات تھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو خط پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ وہ خط ابھی ان کے سینے پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ان کے سینے پر ہی تھا، ابو بصیر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو جندل پھر سے بھاگ کر وہاں پہنچے تھے ابو بصیر کے پاس، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ کرام، اس صورت کی آخری آیت میں جو ان کی ایک جھلک دکھائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، ایک تو یہ کہ الزمہم کلمۃ التقوی، پہلی بات تو یہ کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان مومنین سے اللہ راضی ہو گئے جنہوں نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ کی طرف سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اسی راضی اللہ سے۔ اور یہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو اصحاب رضوان کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی کیٹیگری ہے نا، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ اصحاب الرضوان ہیں، یہ ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور بالکل ان کے درجے اسی طرح ہیں کہ عام صحابہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے اعلیٰ اور افضل، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت میں یہ 1500 ان کو اللہ نے بڑا نمایاں مقام عطا فرمایا۔ پھر ان 1500 میں سے وہ 313 جنہوں نے بدر لڑی، اللہ نے ان کو نمایاں مقام عطا فرمایا۔ پھر ان 313 میں سے وہ 10 جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ پھر ان 10 میں سے بھی 4 نمایاں ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ پھر ان 4 میں سے 2 وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے بھی مصلی رسول جس کو ملا ان جیسا تو پھر کوئی بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام کی جہاں آپ لسٹ بنانے لگیں گے وہ اکائی ہیں، ایک ہیں۔ اگر ایک ہٹا لیں آپ، جتنا بھی آگے صفر لگاتے جائیں یا جتنی بھی گنتی بڑھاتے جائیں، جب تک ایک نہ ہو تو باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کی گنتی کے سب سے پہلے فرد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔
ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا ملی ان صحابہ کرام کو، اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں عالم ما فی قلوبہم، میرے پیغمبر جنہوں نے یہ موت پہ بیعت کی تھی، آپ ان کا ظاہر دیکھ رہے تھے، اللہ ان کے دلوں کے اندر دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں میں دیکھ کے میں جان رہا تھا، وہ دل سے بیعت کر رہے تھے، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اور تیسری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ الزمہم کلمۃ التقوی، جہاں صحابی رسول ہوگا وہاں تقوی ہوگا۔ برف سے ٹھنڈک جدا نہیں ہو سکتی، آگ سے تپش اور گرمی جدا نہیں ہو سکتی، صحابی سے تقوی جدا نہیں ہو سکتا۔ جہاں میرے نبی کا صحابی ہوگا وہ متقی ہوگا۔ اس لیے جس طرح یہ لوگ ہمارے اپنے اہل سنت کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اسی طرح کہا جائے گا ہر صحابی نبی متقی متقی، الزمہم کلمۃ التقوی۔ ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو آخری آیت ہے اس سورہ فتح کی، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت محبتیں ہیں ان کی۔ اس آیت کریمہ کے اسی جملے کو سامنے رکھ کر دنیا کی ہر تاریخ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا۔ بات سچی وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، بات سچی وہی ہے جو قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، جس کی کسی آیت پر کسی امام نے جرح نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہی کی خوبی ہے، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔ اس کے بالمقابل تاریخ کہتی ہے نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ علی معاویہ کے بارے میں یوں کہتے تھے، معاویہ علی کے بارے میں یوں کہتے تھے۔ تاریخ اور قرآن یہ دونوں آپ کے سامنے آ جائیں، تاریخ کی ایک دو جملے میں نے سنائے ہیں، کیونکہ وہ ساری بکواسات ہم اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتے جو تاریخ لکھنے والوں نے تاریخی کتابوں میں لکھی ہیں۔ آپ کے پاس اگر یہ آپشن آ جائے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو لے سکتے ہیں، آپ قرآن کو لیں گے یا تاریخ کو لیں گے؟ تاریخ کو چھوڑ دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، قرآن کو چھوڑ دینے سے ہم تاریخ کی ہر اس بات کو مانیں گے جو قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ جو تاریخ کی بات قرآن کے تقابل میں آئے گی اس کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صحابہ سارے وہی ہیں، ان کی حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں عالم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا۔ ابو بکر علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، معاویہ علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس محبت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کرام کی محبتیں قرآن حدیث کی اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح نظر آئیں گی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے معاملے میں مکھی بنو مکھی۔ مکھی ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے گندی مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، کچرے پہ بیٹھتی ہے، گندگی والی جگہوں پہ بیٹھتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی جو صرف پھولوں پہ بیٹھتی ہے، گندگی والی جگہ پہ نہیں بیٹھتی۔ وہ فرماتے تھے صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بنو، پھولوں پہ بیٹھو۔ پھول کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ جب آپ قرآن میں شہد کی مکھی بن کر دیکھیں گے تو صحابہ کرام کی وہ جھلک ہوگی جو حقیقت میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے لیے ان کی شادی کا، ان کے مہر کا انتظام کیا، اور حضور فرما رہے ہیں ابو بکر و عمر کو کہ جاؤ علی کے گھر کا سامان خرید کر لاؤ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے گواہ ہیں ابو بکر و عمر اور عثمان۔ تاریخ تو کہتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے،
تاریخ جھوٹی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ بس سورہ فتح پر ہی بات ہو سکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے۔ جو محبت ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی اور اللہ کی محبت تھی، اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔